السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج درس تفسیر میں اللہ کے نبی اور آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ان کا ذکر شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس قصے سے ملنے والے سبق پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بارہا قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اگلی امتوں کے قصے میں، انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے قصے میں، یہ عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ نوح علیہ السلام یہ ایک روایت کے مطابق آپ کا نام شاکر تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 باپ ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے در منصور میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کانا بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی شریعت من الحق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون یعنی 10 باپ ہیں، اور سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم ملا، اور تب سے لے کر 950 سال تک آپ اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، جیسا کہ 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 1000 سال میں 50 سال کم ٹھہرے، یعنی 950 سال۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 250 سال زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر 1240 سال ہے۔ اور بھی اقوال ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ساوی میں ہے، کہ یہی زیادہ قول صحیح ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر 1240 سال ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کن کن بتوں کی پوجا کرتے تھے اس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا تھا، مگر کچھ تذکرے چونکہ ایک آدھ دن بیان ہوا تھا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چھوٹ گیا، تو ساتھ ہی کچھ تذکرے پچھلی یادوں کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور گناہوں سے دور رہنے کی تبلیغ فرمائی، اور انہیں ساتھ ساتھ عذاب سے بھی ڈراتے رہے، جیسا کہ قرآن میں ہے سورہ نوح میں 29ویں پارے میں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں،
اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ کیا فائدہ ہوگا اللہ کی بندگی کرنے، گناہوں سے بچنے اور نبی کا کہا ماننے میں؟ تو فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ پھر فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو ہٹایا نہیں جاتا، کاش تم جانتے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں دونوں طرح کے عذاب سے ڈرایا، اخروی عذاب سے بھی اور دنیاوی عذاب سے بھی، جیسا کہ قرآن میں ہے اور تفسیر کے ساتھ سنیے۔ فرمائے انی اخاف علیکم ان عبدتم غیرہ، یہ تفسیر ہے، عذاب یوم عظیم، اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دین کے بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ اور دوسری جگہ ہے جو آپ نے فرمایا انی اخاف علیکم ان عبدتم غیرہ عذاب یوم علیم مؤلم فی الدنیا والآخرہ، اگر تم نے اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں تباہی و بربادی سے بھی واضح طور پر ڈرایا۔ مقصد یہ تھا کہ شاید قوم کچھ ڈر جائے اور اثر ہو جائے۔ آپ نے قوم سے یہ بھی فرمایا تھا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اللہ کی عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے بغیر اور کسی کی عبادت کرنے پر، دین و دنیا کی تباہی سے ڈرانے پر کوئی اجرت، مال، دولت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اگر تم نے اس راستے کا تعین کر لیا، اس راستے پر چلے جو میں بتا رہا ہوں، تو تمہارے لیے کامیابی ہے، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دین و دنیا میں خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچانے میں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، کسی منصب و مال و دولت کے حصول کی کوئی لالچ نہیں، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے اللہ کی رضامندی کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اجر و ثواب عطا کرنا ہے، اور اس کی بے حساب رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ فرمائی، لیکن آپ کی قوم قریب آنے کے بجائے دور ہوتی گئی۔ آپ کی تقریر کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، معاذ اللہ۔ آپ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو وہ لوگ ڈھانپ لیتے، آپ کی اچھی باتوں سے دور بھاگتے، جیسا کہ 29ویں پارے سورہ نوح میں ہے۔ نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی ہے، میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا ہی بڑھا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، میرے بلانے پر قوم نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ دھرمی کی اور بہت بڑا غرور کیا۔
نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں نے تیرے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی اور سستی نہیں کی، لیکن میری قوم ماننے اور قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کے بجائے زیادتی ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی کی قوم پر جو ہے شفقت کا عالم یہ کہ آپ ان کو اس راستے پر چلانا چاہتے تھے جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتے۔ لیکن آپ کی قوم کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ تقریباً ہوتے ہوتے 25 لاکھ کی آبادی ہو گئی تھی۔ اس وقت پورے روئے زمین میں تنہا نوح علیہ السلام ہی نبی و رسول، صاحب تبلیغ نبی، اور ان کی باتیں ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے اس لیے قوم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ کا بھی تھا۔ وہ لوگ بھی حضور کو دیکھنے سے دور بھاگتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کیا ایسی بیماری ہم میں تو نہیں آ گئی ہے؟ کیا اچھی باتیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اگر کوئی فریضہ انجام دیتا ہے تو اس سے ہمیں تو نفرت نہیں ہو رہی ہے؟ کیا نصیحت کرنے والے کو ہم اپنا دشمن تو نہیں جانتے؟ کیا نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو سن کر کے ہمارے دل میں اس کے تعلق سے کوئی بغض تو نہیں پیدا ہوتا؟ کہ آج بہت ساری مسجدوں میں یہ باتیں آتی ہیں سامنے، اگر امام صاحب سود کے خلاف بولے تو جتنے بھی بیاج خور ہیں وہ سب ناراض، شراب کے خلاف بولے تو شرابی ناراض، بد مذہب کے خلاف بولے تو جن کی رشتہ داریاں ہیں وہ سارے صلح کلی ناراض۔ امام صاحب پہ بہت سارے گاؤں میں، یہ حقیقی بات کرتا ہوں، پابندی ہوتی ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ پر بھی نہ بولے اور رد وہابیہ پر بھی نہ بولے، وہ وہی باتیں کریں کہ جن سے بس ان کے نفس کو اچھا لگے۔ ایک گاؤں کے تعلق سے بات میرے سامنے بھی آئی تو میں نے کہا اتنے سال سے امام صاحب بیچارے کیا بولتے ہیں؟ کہنے لگے بس خالی کرامتیں سناؤ، واقعات سناؤ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بے نمازیوں کا عذاب اگر سنائے، ان کا انجام سنائے، تو جو ہفتے میں یا سال میں آتے ہیں وہ ناراض۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی تھی، آج کلمہ پڑھتے ہوئے کیا یہ برائی ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے؟ کیا آج ہم بہت ساری محفلوں سے دور نہیں بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں سے بہت سارے بھائی اللہ اس کے رسول کے احکام پہنچانے والے سے نفرت نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا منصب عطا فرمایا تو ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت میں سے ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے چنے گئے ہو، نکالے گئے ہو، اچھی باتوں کا تم حکم کرو گے، برائی سے روکو گے۔ یاد رکھیں کہ قوم کے اس طرح سلوک کرنے سے جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو اس کا نقصان دونوں کو ہوگا۔ میں اپنے برادریوں سے بھی کہوں گا، اپنے علماء حضرات سے، بھائیوں سے، ائمہ حضرات سے، کہ برائی سے روکنا، لوگوں کو بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے روکنا اور اصلاح معاشرہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
ورنہ قوم میں برائی پھیلتی جائے اور انہیں اس سے اگر نہ روکا جائے تو پھر یاد رکھیں کہ صرف برے لوگ ہی برباد نہیں ہوتے، ساتھ میں اچھے لوگ بھی جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مشکات شریف میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بخاری میں بھی ہے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی پیاری مثال ایک اچھے اگزامپل سے سمجھایا ہے کہ برائی ہوتی ہو اور اسے اگر نہ روکا جائے قوم کس طرح ڈوب جاتی ہے اور اچھے برے سب کیسے ہلاک ہوتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا مثل قوم استہموا سفینۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سستی کرنے والا، یعنی خلاف شرع چیز دیکھے اور باوجود اسے قدرت ہو تو منع نہ کرے، اور اللہ کی حدود میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے۔ اللہ کی حدود سے مطلب یہی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس میں جو ڈوب گیا، شراب ہے، جوا ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، بد مذہبوں کی صحبت ہے، ان سب میں یہ سب اللہ کی حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ فرماتے یہ سب اللہ کی حد ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یاد رکھیں جو بھی چیز حد میں رہتی ہے محفوظ رہتی ہے، جو چیز حد میں رہتی ہے امان میں رہتی ہے، حد سے گزر جائے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ پانی حد میں ہے نعمت ہے، حد سے آگے بڑھے تو طوفان ہے۔ ہوا حد میں ہے نعمت ہے، حد سے آگے بڑھے تو طغیان ہے۔ مسلمان مومن حد میں ہے، اللہ کی حدود کے اندر ہے اور اس کی پابندی کر رہا ہے، عام فرشتے سے افضل ہے، اور حد سے آگے بڑھ جائے تو شیطان صفت ہو جائے۔ یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے۔ بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ استہموا سفینۃ، اب انہوں نے وہ کشتی 2 منزلہ تھی، ایسی مثال حضور نے عطا فرمائی کہ جیسے کشتی 2 منزلہ ہو اور اس کے اوپر اور نچلے حصے میں رہنے کے لیے لوگوں نے آپس میں چٹھیاں ڈالی، قرآن اندازی کی، بعض کا نام اوپر میں رہنے کا آیا، بعض کا نیچے میں رہنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کیا ہوا؟ فَزَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا، تو بعض نیچے کے حصے میں رہے، بعض اوپر کے حصے میں رہے۔ فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَعَذُّبِ، اب جو لوگ نیچے کے حصے میں تھے انہیں بار بار پانی کی ضرورت پڑتی، وہ اوپر لینے کے لیے جاتے تو اوپر والے کہتے بھائی یہاں بہت زیادہ مت آیا کرو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی یہاں پر ہے، تو ہم پانی لینے نہ آئے تو کیا کریں؟ کہا نہیں تم تمہارا انتظام خود کر لیا کرو، بس ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تم بار بار اوپر مت آیا کرو۔ اب حضور فرماتے ہیں فَأَخَذَ فَاسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْا فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِهِ وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ۔ اب نچلے والے نے کیا کیا؟ کلاڑی لی، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس نے کشتی کا نیچے کا تختہ توڑنا شروع کیا۔ اوپر والوں نے دیکھا، اوپر کے جو حصے میں تھے آ کر کے پوچھنے لگے ارے کیا کر رہے ہو، تختہ کیوں توڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی پانی لینے اوپر جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے، اور پانی لینا ضروری ہے، اب پانی جو ہے وہ دریا میں ہے تو اب میں کہاں سے لوں، تختہ ہی توڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا پیاری مثال دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْ أَنْجَوْهُ وَبَحُوا أَنفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوا أَهْلَكُوا وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ۔
حضور نے فرمایا تو اگر اس صورت میں جو لوگ اوپر رہتے ہیں وہ اس کلاڑی والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے کھودنے سے روک دے تو سب نجات پا جائیں گے، اور اگر انہیں چھوڑ دیا، کہنے لگا بھائی ہماری سمسیا نہیں ہے، ہم تو اوپر رہتے ہیں، تو کیا وہ کشتی کا نیچے کا تختہ توڑے گا تو پانی آئے گا تو کیا نیچے ہی والے تباہ ہوں گے، وہی ڈوبیں گے؟ نہیں، اوپر جو رہتے ہیں وہ بھی ڈوبیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے قوم میں جب برائی پھیلتی ہے اور اسے نہ روکا جائے، چاہے شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، چاہے موت میت کی رسمیں ہوں، چاہے دوسری رسمیں ہوں، یا چاہے اور کوئی برائی ہو، چاہے موبائل کی شکل میں برائی گھر میں پھیلتی ہو یا قوم میں پھیلتی ہو، تو یاد رکھیں اگر اسے ہم نہیں روکیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ سب کو جو ہے ہلاک ہونا ہے، سب کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندی ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم۔ حضور نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے روکو گے، یا اللہ تم پر جلد عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ حدیثیں اور کچھ باتیں اسی ضمن میں بیان ہوگی۔ ضروری ہے کہ ہم اچھائی کو اچھائی جانیں، برائی کو برائی جانیں، اور جو اگر ہمیں طاقت ہے تو برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔